الحمدللہ ہمارے مخیر حضرات کئی بہترین قسم کے جانور لاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، لانا بھی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو حکم ہے کہ اچھی سے اچھی چیز قربان کرو۔ ہم یہاں پر حکم نہیں لگاتے کہ کوئی 6 لاکھ کا جانور لاتا ہے، 5 لاکھ کا لاتا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اتنا مہنگا کیوں لایا، بھائی وہ اللہ سے محبت کرتا، ہم اس میں ظن رکھتے کہ اللہ کی محبت میں لایا ہوگا، ریاکاری اس کے دل میں نہیں ہوگی، باقی وہ جانے، اس کا رب جانے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو میں نے آپ کی خدمت میں رمضان میں بھی کہی، اب بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے آپ حج کے لیے جاتے ہیں، آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ بہترین جانور لے کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، لیکن مزدور کی مزدوری روک لیتے ہیں، مزدور کی مزدوری روک لیتے۔ آپ دیکھیے یہ ہمارا علاقہ جتنا بھی ہے، یہاں پر آپ دیکھیے چپل کا کام کرنے والے کئی لوگ آپ کو ملیں گے، کئی سیٹ بڑے بڑے جو ہے آپ دیکھیے کہ بہترین قسم کے وہ آپ کو جانور لاتے ہوئے ملیں گے، لیکن وہ غریب آدمی جو چپل بناتا ہے اس کی مزدوری روک لی جاتی ہے۔ ارے عید کے بعد بات کریں گے، ارے 5,000 تو ہے، 10 تو ہے، 12، ارے تیرے لیے 10,000 ہے، 12,000، اس غریب آدمی کا تو 10-12,000 میں عید کے 10 دن گزر جائیں گے، 8 دن گزر جائیں گے، کیوں اس کی مزدوری کو تو روکتا؟ سب سے پہلے مزدور کی مزدوری۔ اور یہ سید دو عالم علیہ السلام کا ارشاد پاک آپ حدیث میں دیکھیں، سرکار فرماتے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے، یا تو کپڑے پھٹ جاتے ہیں تب تک نہیں دی جاتی، اور بعض تو ایسے کہ کئی لوگوں کے 15-20 ہزار کھا کر جو ہے وہ ماشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اور باقاعدہ میں نے کہا پلاننگ کے تحت تاریخ دیتے ہیں کہ بھائی 25 تاریخ کو آ کر پوری پیمنٹ لے جانا۔ ارے بیچارہ 25 تاریخ کو آیا، پتا چلا کہ سیٹھ صاحب جو ہے یہ عمرے کے لیے گئے۔ واہ بھائی واہ، سیٹھ صاحب کا موبائل بند، وہاں کیسے رابطہ ہو، کیا ہو؟ یہ دیکھیے یہ حالت ہے۔ اس طرح غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، ان کی مزدوری کو ادا کر دیں تاکہ وہ بھی بیچارے اچھے طریقے سے جو ہے وہ عید گزارے، عید کے دن وہ بھی جو ہے اپنا اچھا سا سامان وغیرہ لے کر اچھی طرح جو ہے وہ عید منائے۔